السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ ویلکم بیک انگلش ٹو شان۔ لفظوں کی دنیا کیا ہے، ان کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں دا ورلڈ آف دا ورڈز، یعنی لفظوں کی دنیا کے بارے میں۔ تو انگریزی زبان میں جملے یعنی سینٹنسز کو سمجھنے سے پہلے گرامر کے مطابق جو لفظوں کی درجہ بندی کی گئی ہے اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، جس کو انگلش میں پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں، یعنی لفظوں کی درجہ بندی۔ تو انگریزی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں گرامر کے مطابق ان کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شروع میں ان 8 کا بنیادی علم رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم ان کو مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ورڈز کے بارے میں، جن کو الفاظ کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں ورڈز کا جو دائرہ ہے وہ 8 خانوں پر مشتمل ہے، یعنی ورڈز کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو انگریزی سیکھنے کے لیے ان 8 کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کی مختصر سی آسان سی تعریف اور مثال۔ تو آئیے ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے ناؤن۔ تو ناؤن جتنے بھی نام ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جگہوں کا نام ہو، چاہے جو بھی ہوں، ان کا ایک نام ہے تو اس کو ہم ناؤن کہیں گے۔ مثلا بوائے، واٹر، بک۔ تو اب دیکھیں، یہ بوائے ایک انسانی نام ہے، واٹر جس کو ہم پیتے ہیں پانی، بک کتاب جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اب ان کا ہم دیکھیں سینٹنس میں استعمال کر لیتے ہیں۔ ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے۔ تو دیکھیں جب بھی سینٹنس ہم بنائیں گے تو اس میں ناؤن کا استعمال ہوگا۔ تو ہی از اے بوائے، بوائے کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے۔ اب دوسرا دیکھیں کیا ہے؟ پروناؤن ہے۔ پروناؤن کو ہم اردو میں کہتے ہیں ضمیر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کو آسانی کے ساتھ ہم کیسے سمجھیں؟ تو پروناؤن جو ہے، تو پروناؤن کہتے ہیں جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہی، شی، آئی، اٹ، وی، دے۔ تو ہی، شی، اٹ، آئی، وی، دے، یہ سب کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے۔ اب ان کا استعمال کیسے سینٹنسز کے اندر کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ کہ حامد از اے بوائے، کہ حامد ایک لڑکا ہے۔ اب جب دوبارہ ہم سینٹنس بنائیں گے تو اس میں اس ناؤن کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس ناؤن کی جگہ پہ ہم پروناؤن کا استعمال کریں گے۔ جیسے ہی از گڈ، وہ اچھا ہے۔ تو اب ہم نے جب دوسرا جملہ بنایا، جب دوسرا سینٹنس بنایا، تو اس میں ہم حامد کا بار بار استعمال نہیں کریں گے، بلکہ حامد کی جگہ پہ، یعنی حامد ناؤن ہے، اس ناؤن کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے؟ پروناؤن کا استعمال کریں گے۔ جو ایڈجیکٹو ہے وہ ناؤن اور پروناؤن، ان دونوں کی جو بھی اچھائیاں ہیں، جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی ان کی کوالٹیز ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے ایڈجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی از اے گڈ بوائے۔ تو بوائے، اگر ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے، لیکن اس میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس لڑکے کی کوالٹیز کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کے اندر کیا اچھائی ہے۔ تو جیسے ہم نے جملہ بنایا کہ ہی از اے گڈ بوائے، تو بوائے جو ناؤن ہے اس کو کیا ہے؟ گڈ نے موڈیفائی کر دیا ہے، یعنی اس کی جو کوالٹی ہے اس کو بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ہی از اے گڈ بوائے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ تو بوائے چونکہ ناؤن ہے، اس ناؤن کی وضاحت کرنے کے لیے یہاں پہ کیا ہے؟ گڈ کا استعمال کیا گیا ہے، اور گڈ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے۔ تو ورب جو ہے انگلش لینگویج میں، اس کو عربک زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ فعل یعنی جانا، پینا، کھانا، سونا، جاگنا، یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسی کو فعل کہتے ہیں عربک لینگویج میں، اور اسی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں۔ تو ورب کا بہت اہم استعمال ہے۔ ورب کو بیسیکلی ہم 2 پارٹ میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک ہے ہیلپنگ ورب، ایک ہے
मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जो तादाद है वो 24 है, और जो मेन वर्ब की है, जो मेन वर्ब हैं ये तो बहुत सारे हैं। अब मसलन इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसी तरीके से गो जाना ये मेन वर्ब हो गया। अब एक बात यहाँ पे आप समझ लें वर्ब के सिलसिले में कि वर्ब के बगैर इंग्लिश में कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस हो चाहे वो मेन वर्ब का सेंटेंस हो, उसमें चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, दोनों में से किसी का रहना ज़रूरी है। अब इस बात को हम दो सेंटेंसेस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है कि ही इज़ आ बॉय, वो एक लड़का है। तो इज़ इसमें जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। अब अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दें तो ही आ बॉय सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश ज़बान में कि जो वर्ब है उसके बगैर कोई भी सेंटेंस अंग्रेज़ी ज़बान में नहीं बनेगा। मेन वर्ब का समझते हैं, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब इसमें से अगर हम गो को हटा दें तो ही टू स्कूल, अब ये सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा। तो वर्ब जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो ये जो एडवर्ब का इस्तेमाल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसके तहत जितने भी वर्ड्स आएंगे उन सब का काम क्या होगा, इन तीन लोगों की मदद करना। जबकि एडवर्ब जो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की भी क्या कर रहा है, वजाहत कर रहा है। जबकि एडजेक्टिव ने नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की वजाहत की हुई है, लेकिन एडवर्ब इतना पावरफुल है जो एडजेक्टिव की भी वजाहत कर रहा है और वर्ब की भी, और अनदर एडवर्ब यानी एक एडवर्ब अनदर एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की वजाहत कर सकता है। इसको हम क्या करते हैं, मिसाल के साथ समझते हैं। यहाँ पे जो बॉय है वो है नाउन, और इस नाउन की वजाहत करने के लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब इस सेंटेंस से ये बात नहीं पता चल पा रही है कि वो कितना अच्छा है। भाई लड़का तो अच्छा है लेकिन वो कितना अच्छा है, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है इस सेंटेंस से। इस बात का अंदाज़ा होगा एडवर्ब से। अब हमने यहाँ पे लगा दिया एडवर्ब, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अब इसका तर्जुमा हो गया ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अब इसका तर्जुमा हो गया वो एक बहुत अच्छा लड़का है। तो इस वेरी ने आकर के क्या है, गुड की वजाहत कर दी, और गुड क्या था, एडजेक्टिव था। तो एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की भी वजाहत करता है और वर्ब की भी। अब देखें वर्ब की मिसाल लेते हैं हम, ही राइट्स, वो लिखता है। अब लेकिन इससे ये नहीं पता चल पा रहा वो कैसे लिखता है, तो हमने एक वर्ड का इजाफा कर दिया वेल। ही राइट्स वेल, वो अच्छी तरीके से लिखता है। तो अब इस वेल वर्ड ने क्या किया है, राइट्स की वजाहत कर रहा है कि वो लिखता तो है लेकिन वो कैसे लिखता है, अच्छी तरीके से लिखता है। तो ये वर्ड्स जो राइट्स वर्ब है इसकी वजाहत वेल कर रहा है, इसको मॉडिफाई वेल कर रहा है। अब हम समझते हैं कि ये जो एडवर्ब है कि एक एडवर्ब अनदर एडवर्ब की वजाहत कैसे करता है, उसको मॉडिफाई कैसे करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वेल है, ही राइट्स वेल क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। अभी भी इस सेंटेंस का पूरा मतलब समझ में नहीं आ पाया कि ही राइट्स वेल, वो अच्छी तरीके से लिखता है, लेकिन वो कितनी अच्छी तरीके से लिखता है। अब ये इसकी वजाहत करने के लिए गोया कि ये एडवर्ब को ज़रूरत पड़ रही है कि कोई ऐसा वर्ड आए जो इसकी वजाहत कर दे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेरी, ही राइट्स वेरी वेल, ही राइट्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरीके से लिखता है। आपने देखा कि जो एडवर्ब है ये कितना अहम है इंग्लिश लैंग्वेज में,
اور کیونکہ یہ 3 لوگوں کی وضاحت کر رہا ہے، ایڈجیکٹو کی، ورب کی، اندر ایڈورب کی۔ ہم آتے ہیں پریپوزیشن۔ پریپوزیشن کو اردو میں یا عربک لینگویج میں حرف جر کہتے ہیں، حروف جار، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو ان کا استعمال جو ہے، حروف جار کا استعمال ہوتا ہے اصل میں بیسیکلی ناؤن اور پروناؤن سے پہلے۔ اب دیکھیں ان جو یہاں پہ ہے، ہی از وہ ہے، ان دا روم کمرے میں، تو روم کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے، اور اس ناؤن سے پہلے کیا ہے؟ ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو پریپوزیشن کا استعمال جو ہے وہ ناؤن اور پروناؤن ان دونوں سے پہلے کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کنجکشن۔ تو کنجکشن جو ہے اس کو کہتے ہیں حروف ربط، حرف ربط یا حروف ربط۔ اس کا کام بیسیکلی کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ، چاہے ورڈ ہو چاہے سینٹینسز ہو، ان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ مثلا میں لکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، تو اگر ان سینٹینسز کو ہم الگ الگ بناتے کہ آئی رائٹ، آئی ریڈ، تو یہ 2 سینٹینسز ہو جاتے۔ تو اب 2 سینٹینسز کو ختم کر کے دونوں کے ورب کو کیا ہے؟ دونوں کے ورب کو اینڈ کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا۔ انٹرجیکشن جو ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ انٹرجیکشن کیا ہے۔ تو انٹرجیکشن اچانک خوشی یا غم یا جذبات کے اظہار کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انٹرجیکشن۔ اب دیکھیں ان کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے ہم۔ Alas, I have lost my pen۔ آپ کے پاس ایک قلم ہے اور وہ گم ہو گیا، تو آپ کیا سینٹینس بنائیں گے؟ Alas, I have lost my pen۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو یاد کیسے کیا جائے، تو میں بہت آسان سا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یاد کرنے کا۔ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک آپ نے ڈائری بنائی ہوئی ہے اور یوزفل ورڈز جو ہیں ان کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے، اس پہ آپ نے ان کو لکھا ہوا ہے، اور ان کو پھر یوز ان یور اون سینٹینسز، آپ ان کو جملوں میں اپنے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر 3 کام یہ کر لیتے ہیں، جو ورڈز کا ایک دائرہ ہے پورا، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور بنیادی طور پہ جتنی ان کی معلومات آپ کو چاہیے تھی وہ میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ، سی یو اگین انشاءاللہ۔